دنیا میں ریاست اپنے بہترین پالیسیز کے ذریعے الیکشن کرا کے ملک کو حقیقی عوامی نمائندوں کے حوالے کیا کرتے ہیں، اور حقیقی عوامی نمائندے اپنے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ 5 سال بعد واپس پولیٹیکل پارٹیز نے عوام کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ مگر پاکستان واحد ملک ہے جہاں پارلیمنٹ کو کاروبار کا ایک مرکز بنایا گیا ہے۔ یہ اس ملک کے لیے، اس کے وفاق کے لیے، آئندہ آنے والے دنوں کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا بحران کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ میں ان تمام ڈرامہ باز اداروں کا مذمت کرتا ہوں کہ جنہوں نے سیاسی عمل کا ڈرامہ رچایا اور اس ڈرامہ کے ذریعے آج کم از کم بلوچستان کے تمام بڑے بڑے شاہراہیں بند ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تمام نظام پہ لوگوں نے عدم اعتماد کیا ہے۔ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں دھرنے پہ جنہوں نے 2018 میں میرا مینڈیٹ چوری کیا، کیونکہ میں عوامی ووٹ اور رائے کا احترام کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا عدالتی نظام کے تحت پیچھا کرتا رہا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جس عدالت نے مجھے، میرے ووٹرز کو، میرے سیاسی عمل کو انصاف دینا تھا، اس عدالت نے ایک جعلی شخص کو پورا 5 سال سٹے پہ چلایا۔ آج بھی اگر لوگوں کا اس تمام نظام پہ اعتماد ہوتا تو دھرنوں پہ نہیں بیٹھے ہوتے۔ یہ ریاست کا فیلئر کا سب سے بڑا نشانی ہے کہ لوگ عدالت جانے کے بجائے وہ اس وقت بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں۔ کراچی کا راستہ بند ہے، سکر کا راستہ اسی طریقے سے بند ہے، ایئرپورٹ بند ہے، کوئٹہ کے اکثر راستے دھرنوں کے زد میں اس وقت بدترین ایک ٹریفک کا نظام، یہاں ٹریفک جیم کا نظام ہے، اس لیے لوگ اس تمام نظام سے بدے لوگ ہیں، ان کا عدم اعتماد ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک ایک حلقے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسئلہ حلقے کا نہیں، مسئلہ پورے نظام کا ہے، اور اس نظام کو پولیٹیکل پارٹیز نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو آپ کا نمائندہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس چور دروازے سے داخل ہو کے اپنا حصہ لیا ہے۔ کئی پولیٹیکل پارٹیز کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان کو اس سیاسی لوٹ مار میں ایک حصہ ملے، اور حصہ ملنے کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے۔ ان کو ایک فون چلا جائے گا، آپ کا مینڈیٹ کو رونتے ہوئے وہ چلے جائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں